یہ نیو یارک کے علاقے بینسنہرسٹ بروکلن میں واقع اقرا مسجد اور اقرا قرآن اکیڈمی ہے، جو کہ دین کی خدمت اور دینی تعلیمات کا ایک مرکز ہے۔ اردو نیوز نے اقرا مسجد کے سینئر امام احمد علی سے خصوصی بات چیت کی، جس میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ میں دینی مراکز کے قیام میں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور مساجد اور دینی اکیڈمیز کی کمیونٹی کے لیے کیا اہمیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اقرا مسجد اور اقرا قرآن اکیڈمی کے سینئر امام احمد علی سے خصوصی بات چیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن بھائی، سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ اقرا مسجد میں آئے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اقرا مسجد جو ہے وہ 1996 میں ترکی کے اور انٹرنیشنل اسکالرس جو یہاں کولمبیا میں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز وغیرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے سٹارٹ کی تھی، اور یہ ایک اپارٹمنٹ میں رہی، بیسمنٹ میں رہی، اور مختلف جگہوں سے گھوم پھر کے تقریباً کووڈ کے بعد 4-5 سال پہلے اس لوکیشن کے اوپر ہم نے اس کو رینٹ آؤٹ کیا، اور ہمارے ارشد بھٹا صاحب جو کہ فارماسسٹ ہیں وہ اس کو مینیج کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بردر گکشن تھے اور بردر داؤد تھے، بہت سارے ہمارے جو ٹرکش بھائی اور مختلف کمیونٹیز کے لوگ اس کو رن کرتے رہے ہیں مختلف لوکیشنز کے اوپر۔ تو پھر کووڈ کے بعد یہاں پر آئی، اور پھر اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے میرے حوالے کی، اور ہم نے الحمدللہ کوشش کر کے تو اس مسجد کو ایک ایل ایل سی کے انڈر جو ہے ہم نے اس کو سیکیور کیا۔ اور ایل ایل سی کیا ہوتی ہے؟ ایل ایل سی ایک آرگنائزیشن، کارپوریشن آپ بول لیں، کہ جو جب بھی آپ کسی پراپرٹی کو خریدتے ہیں، یا تو آپ اس کو انڈیویجول اپنے پرسنل نام پہ خرید سکتے ہیں، اس میں ذرا تھوڑا سا پرسنٹیج وغیرہ آپ کو لو ملتا ہے، لیکن ایل ایل سی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن اور آرگنائزیشن کا پیسہ یوز ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو پرسنل نام کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، وہ زیادہ سیکیور ہے، کیونکہ بعد میں جب آپ کا لون نیچے جائے گا، تو جب آپ کا ریڈ گراف سے آپ نیچے جائیں گے تو آپ اسی ایل ایل سی کو نان پروفٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس بینک سے ریکویسٹ کر کے تو اس پراپرٹی کو جو آپ کی کرنٹ نان پروفٹ ہے اس کے اوپر آپ اس کو ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ اس کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جس میں لائرز انوالو ہوتے ہیں، جس میں مارگیج بروکرز انوالو ہوتے ہیں، وہ اس میں ہماری کوئی پرسنل جو ہے وہ سے نہیں ہوتی کہ میری مرضی ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سے خریدنا ہے، کیونکہ اس میں بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، اس میں ڈونیشن انوالو ہے، اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہے، اور یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو لائرز اور مارگیج بروکرز اور وہ جب آپ کی کلوزنگ ہوتی ہے تب وہ ہر چیز چیک ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس میں قانون کے ہم خلاف جا رہے ہیں۔ اور اس مسجد کے اندر تقریباً 15 سال سے میں موجود ہوں، اور ایز اے امام میں نے یہاں پہ سرو کی ہے تقریباً 15 سال سے، اور جو بچوں کی کلاسز ہیں اس کو بھی میں الحمدللہ مینیج کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس یہاں پر اس وقت اباؤٹ 50 یا 60 کے قریب بچوں کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور 3 ٹیچرز موجود ہیں، 3 کیٹیگریز موجود ہیں۔ سب سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ٹیچر ہے، پھر مڈل ایج کے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر اس کے بعد ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں ہمارے بچوں نے الحمدللہ تقریباً سورہ کاف یاد کی ہوئی ہے، سورہ بقرہ یاد کی ہوئی ہے، اور احادیث ہم ان کو یاد کراتے ہیں تاکہ ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور ہماری ہی مسجد کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے حفظ قرآن کیا اسی مسجد کے اندر، اور اب جمعہ بھی وہ پڑھاتے ہیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا، حفظ بھی یہاں پہ انہوں نے کیا۔ اور جو ایک یونیک بات ہے اس مسجد میں کہ کوئی بھی یہاں پہ پے رول کے اوپر نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس مسجد میں پے رول کے اوپر نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپینس ہیں $9600 ایوری منتھ کسی مسجد کے لیے بھی نکالنا بہت مشکل ٹاسک ہے، اور اس کو ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ جیسے میں خود اس مسجد کا ڈونر ہوں، اسی طرح ہمارے پاس اور جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہم مل جل کے اس کی جو پیمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں، اور لون اس وقت تقریباً $1,50,000 کا ہمارے اوپر لون ہے، اور جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس لون کو نیچے لے کے آئیں تاکہ پھر ہم بینک کے ساتھ ریکویسٹ کر کے اس کو جو ہے وہ نان پروفٹ کے ساتھ لنک کریں پراپرلی۔ اس وقت ہم نے اس کو کورٹ کے اندر جو ہے
وہ لنک کیا ہوا ہے یہ ڈاکومنٹ ڈال کے کہ یہ کسی پرسنل بندے کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ نان پروفٹ سے کے پیسے ہیں، نان پروفٹ نے LLC کو دیے اور LLC نے اس پراپرٹی کو لیا، اور کبھی بھی کوئی بھی اس کو مسجد کے جو سٹیٹس سے چینج نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے اس میں یہ موجود ہے، ہم نے اس کو باقاعدہ طور پہ کورٹ کے اندر اس کو ہم نے ریکارڈ کرایا ہوا ہے. اور اب بس کوشش کر رہے ہیں کہ لون ہمارا جو ہے وہ ختم ہو تاکہ پھر ہم اس کو نان پروفٹ پہ کریں، اور پھر جو نیکسٹ سٹیپس ہیں ہم وہ لیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں، اس کی کلاسز بیٹر کریں، اس کے اندر ہم اور ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو انوالو کریں. اور یہ الحمدللہ مسجد ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24/7 ایکسیسیبل ہے. جو لوگ بھی یہاں کمیونٹی کے ہیں، جن کو ہمیں جانتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس کا جو ہے کوڈ موجود ہے، ڈیجیٹل لاک لگا ہوا ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ آ کر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسافر آ جاتا ہے، ہم اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ اکاموڈیٹ کریں. اسی طرح کسی کا کوئی پرابلم ہے، کسی کی لائف کے اندر کوئی ایشو ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں. اور اسی مسجد کے توسط سے الحمدللہ ہم لوگ یہ آفر بھی دیتے ہیں کہ کسی کے پاس جنازہ اگر گھر میں میت ہو گئی ہے اور وہ لوگ فنڈ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی مسجد کے اندر ہم لوگ فنڈ ریز وغیرہ کر کے لوگوں کی جو میت ہے اس کی تدفین کے اخراجات کو ہم پورا کریں. اور جو اسکول آپ مدرسہ ایک چلاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، کتنے بچے پڑھتے ہیں اور کیا کیا پڑھاتے ہیں اور اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاس تقریباً 50-60 کے قریب بچے جو ہیں وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہماری کلاسز میں، منڈے تھرو فرائیڈے 4 PM to 6 PM. اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے 3 ٹیچرز موجود ہیں، جن میں میرے اپنے گھر والے بھی موجود ہیں، اور کوئی بھی ہم چارجز نہیں لیتے کیونکہ الحمدللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم لینا چاہیں تو یقیناً آپ 60 بچوں کو $100 بھی چارج کریں تو یہ $6,000 بنتے ہیں، جو اگر میں لینا شروع کر دوں تو مجھے جاب کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے شوق ہے کہ میں کام کروں اور اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل بناؤں کہ آپ محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی آپ ایک مسجد میں سرو کر سکتے ہیں. اور جو وہ ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کو پے کرتے ہیں آپ؟ ہماری تمام ٹیچرز جو ہیں، ہم نے کوشش کی تھی، ریکویسٹ ان سے کی تھی کہ آپ لوگ یہ ڈونیشن مسجد کو دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان بچوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی برڈن نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، معصوم ہیں، اور ہم ان کو یہی ایک ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ کل کو فیوچر کو جب وہ بڑے ہوں تو وہ کہیں کہ جی ہم نے دین کی تعلیم لی ہے اور فری آف چارج لی ہے. تو امام صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے کہ بچوں کو آمادہ کرنا کہ وہ مسجد میں آ کے دینی تعلیم لیں، اور پیرنٹس کو بھی آمادہ کرنا کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مسجد بھیجیں؟ ایزیلی دونوں پارٹیاں مان جاتی ہیں؟ یہ ایک چیلنج ہے، لیکن اخلاق کے ذریعے ہر کام ممکن ہے. تو پیرنٹس جو ہیں، اب آپ یہاں پہ آگے دیکھیں، ہمارے جو مسجد کی مینجمنٹ ہے، کوئی بھی فرنٹ رو میں آپ کو بیٹھی نظر نہیں آئی، سب کے سب ڈور پہ کھڑے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خادم رکھا ہے. اور ہم بول کے کہتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر کوئی بھی لیڈر نہیں ہے، اس مسجد کا کوئی بھی بڑا نہیں ہے کہ جس کی آپ نے جھک کے عزت کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خادم ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اور ہمارے لیے یہی بہت ہے. تو الحمدللہ اس مسجد کے اندر آپ کسی وقت بھی آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے کے سارے سرو کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں، آپ اگر مسجد کلیننگ کی بات کریں تو وہ میری ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمارے دوست احباب جو ہیں اسٹیٹن آئلینڈ سے آتے ہیں، نیو جرسی سے آتے ہیں، اور آ کے یہاں پر الحمدللہ سرو کرتے ہیں، اور کوئی کمپنسیشن نہیں. یہاں ہم سب جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے طریقے سے ہم اس مسجد کو رن کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں جو دینی تعلیم ہے، ہماری جو کمیونٹیز ہیں، اس میں کس حد تک یہ جو مساجد ہیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور کیا کچھ کمیونٹی کو کرنا چاہیے اور کیا آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں کر سکتے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی اسلامک ایجوکیشن کو اسی طرح امپورٹنٹ سمجھیں جس طرح ریگولر ایجوکیشن کو سمجھا جاتا ہے. ہماری شکایت یہ ہے کہ دیکھیں، ٹیچرز اپنا وقت دے رہی ہیں، منڈے تھرو فرائیڈے 5 دن آ رہی ہیں، 4 سے 6،
कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो आके पूछते ही नहीं है कि हमारे बच्चे ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। तो ये एक कमी रह जाती है। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने एक्शन के ज़रिए अपने बच्चों को दीन के करीब नहीं ला रहे। तो इस चीज़ के ऊपर भी ज़रूरत है कि बाप जो है वो खुद अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मस्जिद में लेकर जाए, उसके साथ खड़ा होकर नमाज पढ़े, तब जाके बच्चा जो है वो उस चीज़ को याद रखेगा। जैसे मोहसिन भाई आपको भी पता है, हम लोग जब छोटे थे, हमारे वालिदैन जुमे वाले दिन, खुसूसन हमारी वालदा साहबा, वो हमें तैयार करती थी जुमे के लिए, वालिद साहब हाथ पकड़ के लेके जाते थे, वो हमारी अब यादें हैं। तो इसी तरह हर पेरेंट्स को चाहिए कि यहाँ अपने बच्चों को टाइम दें, और ख़ुसूसन अपनी बच्चियों को टाइम दें, क्योंकि अगर आप अपनी बच्चियों के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रखेंगे, उनके अच्छे मुहाफ़िज़ नहीं बनेंगे, तो फिर कोई और बाहर जो है गलत सोसाइटी के अंदर उनका दोस्त बनेगा और उनको गलत रास्ते पे चलाएगा। और यही बात बच्चों और बच्चियों के दरमियान तफरीक के बगैर, जब आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते तो गलत लोग आपके बच्चों को वक्त देते हैं, और आपके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं, या गलत कंपनी का शिकार होकर फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। Thank you so much. Muhammad Hamza. I'm 13 years old and I'm a student in the Iqra Masjid. This Iqra Masjid I've been learning in the top class. I've been memorizing surahs, hadiths, and reading them to other students and people who still need to learn what these mean and about Islam in general. And I've been learning pretty well in my school, doing my education pretty well, and as well in this masjid. And how I manage these masjid classes and school, I go to school, I learn, and then I go to masjid 2 hours every day from Monday to Friday. There's 3 classes, 3 female teachers. They give us classes for free, and they teach us pretty well. My name is Yahya Yasser. I'm also 13 years old. I was going to Ikra Masjid for about 3.5 years, and I go to school. I'm in the 7th grade, and I've been also learning about hadiths and the surahs and the duas and all that, and yeah. Assalamu alaikum. My name is Huzafa Ahmed. I've been coming to this masjid for around 3 to 4 years, learning surahs, hadiths, duas, and practicing them every day during class, which is 4 to 6, with a female teacher, so all students are welcome. It's $0 for the whole time I've been coming to this class in Iqra Masjid. Experience is very good. I have learned many surahs and hadiths and duas. My name is Muhammad Talha and I am 10 years old. And I've been coming to this masjid for 3 years. And lots of surahs, duas and hadiths. That about Jummah, if you can do Jummah, if you can come to the masjid, perform Jummah with the Jamaat, then if you're able to do it, then you should be able to do it, or else if you miss 3 Jummahs with neglect, which if you do it on purpose, then you lose your protection, your blessings from Allah, and then you're basically it's much harder for you to be able to go on the straight path without the help of Allah. The hadith is Man taraka thalatha juma'un tahawunan biha taba Allahu ala qalbih. Now the translation for this hadith is, if you miss 3 Jumas out of negligence, then Allah will banish your heart from good deeds. And I've been coming to this masjid for like a few months, and I'm 11 years old, and I'm in 5th grade. And what I've been learning in this masjid I've been memorizing surahs, duas, using it in my every life, and I'm also memorizing hadith.